اگلے دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کچھ بے دلی سے اخبار کھولا۔ اسے توقع تھی کہ اخبار میں صالحہ اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیلات ہوں گی۔ عمر کے لیے ایک اور نئی مصیبت۔ وہ جانتی تھی عمر اس گفتگو کی تردید نہیں کر سکے گا، کیونکہ صالحہ کے پاس آفس کے ایکسچینج میں موجود آپریٹر کی ریکارڈڈ شدہ گفتگو ہوگی، اور اس بات کا اندازہ عمر کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ اسے ویسے بھی عمر کی حماقت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اس طرح فون کر کے صالحہ کو دھمکانے کی کوشش کی۔ وہ جس قدر محتاط فطرت رکھتا تھا، اس سے اس قسم کی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، مگر وہ غلطی کر چکا تھا، اور علیزہ جانتی تھی یہ غلطی عمر کو خاصی مہنگی پڑے گی، خاص طور پر اس صورت میں اگر صالحہ نے پریس کانفرنس میں وہ گفتگو صحافیوں کو سنانے کا فیصلہ کر لیا تو۔ مگر اخبار دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، صالحہ کی کوئی تحریر اس میں شامل نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی تحریر نہیں تھی، بلکہ اخبار میں کہیں بھی صالحہ اور عمر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کوئی نیوز آئٹم بھی نہیں تھا۔ علیزہ نے اخبار کی ایک ایک خبر دیکھ لی، مگر وہاں عمر کے حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بے یقینی سے وہ اخبار کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اسے رکھ دیا۔ اب اسے آفس جانے کی بے چینی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ صالحہ نے عمر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو شائع کیوں نہیں کیا۔ کیا اس پر علیزہ کی باتوں کا اثر ہو گیا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ اس دن آفس جا کر اسے پتا چلا کہ صالحہ آفس نہیں آئی۔ صالحہ آفس کیوں نہیں آئی؟ علیزہ نے اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک سب ایڈیٹر سے پوچھا۔ وہ چند دن کی چھٹی پر چلی گئی ہے، نغمانہ نے اسے بتایا۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چند دن کی چھٹی پر؟ کل تک تو اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو خود آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ چھٹی پر چلی گئی ہے، وہ بھی تب جب مجھے اس کا کام سونپا گیا ہے۔ نغمانہ نے لاپرواہی سے کہا۔ تم فون کر کے پوچھ لو اس سے کہ اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت آن پڑی۔ علیزہ کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ اگر اس کے اور صالحہ کے درمیان کل والی گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو وہ یقیناً اسے کال کرنے میں تامل نہ کرتی، مگر اب اس کے لیے صالحہ کو فون کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم کیا سوچنے لگی؟ نغمانہ نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، علیزہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد ایک خیال آنے پر اس نے نغمانہ سے پوچھا، کیا صالحہ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے؟ کوئی نیا آرٹیکل؟ نغمانہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کب کی بات کر رہی ہو؟ کل کی یا آج؟ نہیں، اس نے کوئی نیا آرٹیکل نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے گھر سے کچھ بھجوا دے یا پھر چھٹیوں کے بعد کچھ لکھ لائے، مگر فی الحال اس کا کوئی آرٹیکل میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، علیزہ کچھ اور الجھی۔ کیا اس نے تم سے کسی آرٹیکل کی بات کی تھی؟ نغمانہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ نہیں، ایسے کسی خاص آرٹیکل کی بات تو نہیں کی، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ شاید چھٹی پر جاتے ہوئے وہ کوئی نئی چیز دے کر گئی ہو۔ کچھ دیر نغمانہ کے پاس رہنے کے بعد وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ اپنے کیبن میں آنے کے بعد اس نے فون اٹھا کر آفس کے آپریٹر سے بات کی۔ زکا، صالحہ نے کل آپ سے کسی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ لی ہے؟ اسے لگا دوسری طرف زکا جواب دیتے ہوئے کچھ تامل کر رہا ہے۔ آپ کس کی گفتگو کی بات کر رہی ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زکا نے اس سے پوچھا۔ کل میرے آفس میں آپ نے صالحہ کی عمر جہانگیر کے ساتھ بات کروائی تھی، میں اس کی ریکارڈنگ کی بات کر رہی ہوں۔ علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ نہیں، وہ میں نے صالحہ کو نہیں دی۔ آپ جانتی ہیں چیف ایڈیٹر کو بتائے بغیر اور ان سے اجازت لیے بغیر ایسی کوئی ریکارڈنگ کسی کو نہیں دی جاتی۔ کل صالحہ نے مجھ سے وہ ریکارڈنگ مانگی تھی، مگر جب میں نے تیمور صاحب سے بات کی تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ دینے سے منع کر دیا۔ زکا نے چیف ایڈیٹر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ علیزہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ تو وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے؟ اس نے زکا سے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ علیزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تیمور صاحب نے اپنے پاس منگوا لی تھی، شاید سننے کے لیے۔ زکا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ پھر بعد میں انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کو ضائع کر دوں۔ آپ نے ضائع کر دی؟ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس یہی جاننا چاہتی تھی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور کچھ دیر پرسوچ انداز میں فون کو دیکھتی رہی۔ یکدم تیمور صاحب کے دل میں عمر جہانگیر کے لیے اس قدر ہمدردی کہاں سے امٹ پڑی تھی کہ انہوں نے اس ٹیپ کو ضائع کر دیا جس میں موجود مواد کے شائع ہونے سے عمر کی پوزیشن اور خراب ہوتی۔ وہ الجھ رہی تھی، جبکہ ابھی چند دن سے تو وہ صالحہ کو اس کے آرٹیکلز پر داد دے رہے تھے۔ اور پھر زین العابدین، کیا اس نے صالحہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا صالحہ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟
وہ اس معمے کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اب کم از کم اسے صالحہ پرویز کے چھٹی پر جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ یقیناً احتجاجاً چھٹی پر گئی تھی۔ جب اسے تیمور صاحب سے اس گفتگو کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوگی تو اس نے یقیناً یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار کرے۔ مگر کیا عمر نے چیف ایڈیٹر سے بھی بات کی تھی؟ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، یقیناً کی ہوگی، ورنہ انہوں نے صالحہ کو وہ گفتگو شائع کرنے سے منع کرنے اور اس ٹیپ کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور اب وہ کل کیا کریں گے؟ کیا اخبار میں معذرت شائع کریں گے صالحہ پرویز کی طرف سے اور اخبار کی طرف سے، یا پھر وہ اب عمر کی حکمت عملی کے بارے میں اندازے لگانے کی کوشش میں مصروف تھی؟ اگلے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا وہ توقع کر رہی تھی۔ اس کے اخبار میں عمر کے بارے میں اس دن بھی کوئی چیز شائع نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف یکدم ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ آفس میں بھی کچھ نئی خبریں تھیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اور علیزہ کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تجسس ہی تھا جو اسے زہرا جبار کے پاس لے گیا تھا۔ وہ ان کے انڈر کام کرتی تھی۔ میں آپ سے پرسوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کچھ رسمی سی باتوں کے بعد ان سے اپنے مطلوبہ موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ پرسوں کے بارے میں؟ ہاں، صالحہ کے حوالے سے، علیزہ نے کہا۔ پرسوں صالحہ سے میری بات ہو رہی تھی۔ وہ ایک اور آرٹیکل لکھنا چاہ رہی تھی عمر جہانگیر کے بارے میں۔ اس نے بات شروع کی۔ دراصل اس دن عمر جہانگیر نے فون کیا تھا یہاں صالحہ کو۔ میرے آفس میں ہی بات ہوئی تھی دونوں کی، بلکہ کچھ جھگڑا بھی ہوا تھا، اور فون پر بات ختم کرنے کے بعد صالحہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عمر کے بارے میں ایک اور آرٹیکل لکھے گی، بلکہ اس کی تمام گفتگو شائع کر دے گی۔ مگر پھر وہ چھٹی پر چلی گئی اور میرا کوشش کے باوجود اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ علیزہ نے جھوٹ بولا۔ پھر کل مجھے پتا چلا کہ تیمور صاحب نے صالحہ کو وہ آرٹیکل لکھنے سے منع کر دیا ہے اور وہ گفتگو کی ریکارڈنگ بھی ضائع کروا دی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اوپر سے کچھ پریشر تھا۔ زہرا جبار نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسا پریشر؟ علیزہ نے پوچھا۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے علیزہ، کیسا پریشر ہو سکتا ہے؟ تم آخر اس خاندان کا ایک فرد ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ علیزہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بھی یہ بات جانتی ہوگی۔ یقیناً صالحہ نے یہ بات۔ اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ میں تو صالحہ سے یہ جان کر حیران رہ گئی کہ تم عمر جہانگیر کی کزن ہو۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا، اور مجھے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ تم اور صالحہ اتنی اچھی فرینڈز ہو، اور صالحہ پھر بھی تمہاری فیملی کے بارے میں لکھ رہی ہے اور تم نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ زہرا جبار اب کہہ رہی تھی، یہ تو مجھے صالحہ نے بتایا کہ وہ خود بھی چند دن پہلے تک یہ بات نہیں جانتی تھی۔ تم نے اس سے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں ایسا کرتی۔ ہاں ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں تھا، مگر پھر بھی چلو کوئی بات نہیں، اب تو ویسے بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ زہرا جبار نے اس کی بات کے جواب میں قدرے لاپرواہی سے کہا۔ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ سب کچھ کیسے ختم ہو گیا ہے؟ کل تک تو… زہرا جبار نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تو میں نہیں جانتی، تیمور صاحب نے اتنی تفصیل سے نہیں بتایا، مگر پرسوں کافی کالز آئی تھیں ان کے پاس، کافی اوپر سے، اور وہ قدرے پریشان تھے۔ پھر انہوں نے صالحہ کو بلوا کر اس سے بات کی۔ مگر وہ کیوں پریشان تھے؟ خود گورنمنٹ نے بھی تو انکوائری کا اعلان کیا تھا عمر کے خلاف۔ ہاں، گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، مگر اعلان کرنے میں اور انکوائری کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ صالحہ تو پرسوں بہت غصے میں تھی، غصے میں ہی چھٹی لے کر گئی ہے۔ انہوں نے اسے ایک اور اطلاع دی۔ تمہارے اور صالحہ کے درمیان تو آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ کیسی بات؟ کوئی جھگڑا؟ نہیں، مجھ سے اس کا کوئی جھگڑا کیوں ہوگا؟ ہم ابھی بھی دوست ہیں، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف تجسس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ آپ سے پوچھا، علیزہ نے وضاحت کی۔ مگر مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ کس بات پر؟ تیمور صاحب اتنی آسانی سے تو پریشرائز نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اخبار کی کریڈیبلٹی اسی بات پر بیس کرتی ہے کہ ہم ہر قسم کے پریشرز کو فیس کرنا جانتے ہیں اور کبھی بھی پریشر کے آگے سرنڈر نہیں کرتے۔ پھر اب اتنے چھوٹے سے ایشو پر؟ زہرا جبار نے کندھے اچکائے۔ ہاں، مجھے بھی حیرت ہے، مگر ظاہر ہے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ کوئی ایسی بات ہوگی کہ تیمور صاحب نے اس سارے معاملے کو ختم کرنا بہتر سمجھا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ زین العابدین بھی اسی اسائنمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ تیمور صاحب اسے کیسے روکیں گے؟ وہ تو کمپرومائز نہیں کرتا۔ تم سے کس نے کہا کہ زین العابدین اس اسائنمنٹ پر کام کر رہا ہے؟ زہرا جبار نے کچھ چونک کر کہا۔ صالحہ سے پتہ چلا ہے مجھے۔ علیزہ نے صالحہ کا حوالہ دیا۔ میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے،
اور زین العابدین زہرا جبار کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ کبھی بھی پہلے سے اپنی اسائنمنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ پھر صالحہ جو بھی ہو، یہ زین العابدین اور تیمور صاحب کا مسئلہ ہے، وہ خود ہی اسے ورک آؤٹ کر لیں گے، انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ علیزہ وہاں سے باہر آ گئی۔ اگلا دن بہت دھماکہ خیز ثابت ہوا۔ وہ دوپہر کے وقت اپنے آفس میں کام کر رہی تھی جب نغمانہ یکدم اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ مائی گاڈ علیزہ، تمہیں پتا ہے صالحہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی کہا۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ اس کے تاثرات دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ اس کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کی ہے۔ آج صبح جب وہ آفس آ رہی تھی تو مائی گاڈ، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ علیزہ یکدم پریشان ہو گئی۔ صالحہ نے خود فون کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے آفس میں، اسی نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے صالحہ ٹھیک ہے۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں، وہ بہت لکی تھی جو بچ گئی، نغمانہ نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے اس وقت اس کی گاڑی پر فائرنگ کی جب وہ ابھی اپنے گھر سے نکلی تھی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی اس کے گھر کا گارڈ باہر نکل آیا اور اس نے بھی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ مگر صالحہ تو بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ اس نے تیمور صاحب سے بھی بات کی ہے اور کل وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ فائرنگ کس نے کی ہے؟ سب جانتے ہیں۔ وہ جن کے خلاف آج کل لکھ رہی ہے ظاہر ہے ان لوگوں نے کی ہے۔ نغمانہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ تم عمر جہانگیر کا نام لینا چاہتی ہو؟ علیزہ نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جانتی ہوں تمہیں یہ بات بری لگے گی، مگر عمر جہانگیر کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس میں سب یہی کہہ رہے ہیں اور خود صالحہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ عمر جہانگیر نے اس کی چھٹی کے دوران اسے گھر بھی فون کر کے دھمکایا تھا۔ علیزہ کچھ بے دم ہو گئی۔ اسے یکدم ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ آخر عمر جہانگیر کیوں اس طرح کی حرکات میں انوالو ہوتا ہے؟ نغمانہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر علیزہ کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عمر کے لیے ایسی کوئی بھی حرکت کرنا ناممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ یہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ وہ کسی عورت پر بھی ایسا حملہ کروا سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ اخبار پر اتنا پریشر ڈال چکا تھا کہ اب اس کے خلاف کچھ بھی شائع نہیں ہو رہا تھا۔ اسے عمر سے گھن آئی، اسے اپنے خاندان سے گھن آئی۔ شام کو وہ صالحہ سے ملنے اس کے گھر گئی۔ ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ واپس آیا۔ بی بی سو رہی ہیں، ملازم نے اسے اطلاع دی۔ علیزہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا بوکے اس نے ملازم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میری طرف سے اسے دے دیں اور اسے بتا دیں کہ علیزہ سکندر اس سے ملنے آئی تھی، میں اسے کال کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ان کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ ملازم نے سر ہلاتے ہوئے بوکے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ علیزہ نے 2 گھنٹے کے بعد گھر سے اسے فون کیا، مگر ملازم نے فون پر اس کا نام پوچھنے کے بعد اس سے کہا، بی بی ابھی بھی سو رہی ہیں، آپ نے انہیں میرا پیغام دیا؟ جی، وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازم نے اسے صالحہ کا پیغام دیا۔ علیزہ نے فون بند کر کے صالحہ کے موبائل پر اسے کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ صاف طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزہ اس کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت عمر جہانگیر کے خاندان کے ہر فرد کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہوگی، اور چند دن پہلے علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اس نے یہی اخذ کیا ہوگا کہ علیزہ بھی عمر جہانگیر اور اس کے ہر اقدام کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اگلے دن کے اخبارات نے اس خبر کو فرنٹ پیج نیوز بنایا تھا۔ عمر جہانگیر پر اور کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے اگلی پچھلی بہت سی خبروں کو اخبار میں لگایا گیا تھا، اور اس بار صرف ان کا اخبار ہی یہ سب شائع نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہر اخبار اس کے بارے میں اسی طرح کی خبریں لگا رہا تھا۔ تیسرے دن کے اخبارات عمر کے بارے میں کچھ اور خبریں لے کر آئے تھے۔ صالحہ پرویز کی پریس کانفرنس کو نمایاں کوریج دی گئی تھی، جبکہ عمر جہانگیر کی تردید کو ایک سنگل کالمی خبر بنا کر پچھلے صفحے کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا۔ APNS کی طرف سے اس حملے کی مذمت عمر جہانگیر کا برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج شام کو لاہور کے سارے صحافی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی واک کر رہے ہیں، عمر جہانگیر کی معطلی اور اس کے خلاف اس قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے۔ ہمارے اخبار کے بھی سارے لوگ جا رہے ہیں۔ علیزہ تم چلو گی؟ نغمانہ نے تیسرے دن اسے صبح آفس آتے ہی بتایا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے،
اگر تم اس واک کو جوائن نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، نغمانہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں، اس نے جیسے علیزہ سے ہمدردی کی۔ میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں شام کو وہاں آ جاؤں، علیزہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس احتجاجی واک میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن آفس میں کولیگز کی چپتی اور سوالیہ نظروں سے بچنے کے لیے یہی بہتر تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں سب کو حیرت ہوئی تھی، شاید کوئی بھی وہاں اس کی اس طرح آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ خود صالحہ پرویز بھی خاصی حیران نظر آئی۔ فائرنگ والے واقعے کے بعد اس دن پہلی بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ علیزہ اس کی طرف بڑھائی۔ ہیلو صالحہ، تم کیسی ہو؟ اس نے صالحہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں مگر شاید تم بہت مصروف تھی، اس نے صالحہ سے کہا۔ نہیں، میں مصروف نہیں، اپسیٹ تھی، میں سمجھ سکتی ہوں، اور میں اسی حوالے سے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس واقعے پر۔ شکریہ، میں جانتی ہوں، اور اس بکے کے لیے بھی شکریہ جو تم نے مجھے بھجوایا، صالحہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، علیزہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ویسے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم آج یہاں آؤگی، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک صالحہ نے اس سے کہا۔ لیکن میں آ گئی، کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں اپنی فیملی کے ہر غلط قدم کی حمایت نہیں کرتی ہوں۔ ہاں، کم از کم اب میں یہ ضرور جان گئی ہوں، صالحہ نے گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر وہ دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ واک میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور ان سب نے پوسٹرز پکڑے ہوئے تھے جن پر عمر جہانگیر کے خلاف بہت سے نعرے درج تھے۔ نغمانہ نے ایک پوسٹر علیزہ کو بھی پکڑا دیا۔ علیزہ نے زندگی میں پہلی بار پوسٹر پکڑ کر سڑک پر اس طرح کسی واک میں حصہ لیا تھا اور وہ خاصی خفت کا شکار ہو رہی تھی، مگر وہ وہاں موجود باقی سب صحافیوں کے لیے یہ سب عام سی بات تھی۔ بہت سی واکس میں سے ایک، بلکہ احتجاجی واک سے زیادہ ان کے لیے یہ گپ شپ کرنے کا ایک موقع تھا۔ پریس کلب سے گورنر ہاؤس جا کر کچھ سینئر صحافیوں نے گورنر ہاؤس کے ایک اہلکار کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی اور پھر گورنر کے پرسنل سیکرٹری سے بھی ان صحافیوں کی ملاقات کروائی گئی۔ ان صحافیوں کی واپسی پر ان کے چہروں پر خاصا اطمینان تھا۔ گورنر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ وہ زیر اعلیٰ سے بات کر کے کل عمر جہانگیر کو معطل کر دیں گے، صحافیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں وہاں کھڑے دوسرے صحافی کو بتایا تھا۔ کچھ دیر کی مزید گپ شپ کے بعد تمام صحافی وہاں سے جانے لگے۔ علیزہ بھی وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ رات 8 بجے جب وہ گھر واپس آئی تو جنید اس کا منتظر تھا۔ وہ اور نانو دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تم کہاں تھی؟ تم نے موبائل کیوں آف کیا ہوا تھا؟ جنید نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ بس ایسے ہی آف کر دیا تھا، کچھ فرینڈز کے ساتھ فورٹریس چلی گئی تھی میں، علیزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ مگر کم از کم موبائل کو تو آف نہ کیا کرو، اور خاص طور پر شام کے وقت، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے۔ میں تمہیں ٹریس ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر آپ کے ساتھ تو آج میرا کوئی پروگرام طے نہیں ہوا تھا، ورنہ میں جاتی ہی نہ، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پروگرام تو کوئی نہیں تھا، میں ویسے ہی آ گیا، یہاں کالونی میں کسی کام سے آیا تھا، سوچا کہ تم سے اور نانو سے ملتا چلوں، جنید نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اب تم کپڑے چینج کر لو تو میں کھانا لگواؤں، نانو نے اسے اطمینان سے بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی اسے نانو کا موڈ آف ہونے کا احساس ہوا، اور اخبار ہاتھ میں لیتے ہی اسے اس کی وجہ پتہ چل گئی تھی۔ پہلے ہی صفحے میں چند دوسرے صحافیوں کے ساتھ اس کی اپنی تصویر موجود تھی، اور نیچے اس کی تصویر کے ساتھ صحافیوں کی اس احتجاجی ریلی کم واک کی تفصیلات چھپی ہوئی تھیں۔ علیزہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی کوئی تصویر بنائی جائے گی اور پھر اسے اخبار میں اتنی نمایاں جگہ لگا دیا جائے گا۔ اس نے کنکھیوں سے نانو کو دیکھا، وہ بالکل خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سے کیا بات کرے۔ پھر ناشتہ شروع کرتے ہوئے اس نے اس وقت ان سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہتر تھا کہ وہ آفس سے واپس آ کر ہی ان سے بات کرتی، کیونکہ تب تک ان کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا ہوتا۔ عمر کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے شائع ہونے والی خبروں سے وہ پہلے ہی بہت پریشان تھیں، اور اب اسے بھی اس مہم کا حصہ دیکھ کر
यकीनन उन्हें शौक पहुंचा था। नाश्ता खामोशी से करने के बाद वो ऑफिस चली आई, मगर ऑफिस आने के बाद वो लाशऊरी तौर पर जुनैद की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। वो जानती थी उस वक्त तक वो भी अखबार देख चुका होगा और देखना चाहती थी कि उस तस्वीर पर उसका रद्द अमल क्या होगा, ख़ास तौर पर ये जानकर कि उसने जुनैद से अपनी कल शाम की मसरूफियत के बारे में झूठ बोला था। वो अक्सर उसे उसी वक्त फ़ोन करता था, मगर उस रोज़ उसका फ़ोन नहीं आया। 11 बजे के करीब अलीज़ा ने कुछ हिम्मत करते हुए उसके मोबाइल पर उसे फ़ोन किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो जुनैद, मैं अलीज़ा हूँ। मैं जानता हूँ, जुनैद ने उसकी बात के जवाब में बड़े सपाट से अंदाज में कहा। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो उसके अलावा उससे क्या कहे। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अलीज़ा उसके लहजे में नाराज़ी तलाश करने लगी। मेरा तो ख्याल था कि आप खासी सेल्फ रिलायंट हैं, दूसरे के इंतज़ार जैसी हिमाकत नहीं करती। बहरहाल आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। वो पहली बार इस बात से आगाह हुई थी कि जुनैद तंज़िया गुफ्तगू भी कर सकता है। मैं मसरूफ़ था इसलिए फ़ोन नहीं किया। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर अलीज़ा ने ही हिम्मत करते हुए पूछा, आपने अखबार देखा? रोज़ देखता हूँ। उसका लहजा अब भी बेतासुर था। आज का अखबार देखा? शायद तुम ये पूछना चाह रही हो कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। उसने उतने डायरेक्ट अंदाज में कहा कि वो कुछ नहीं बोल सकी। हाँ, देखी है मैंने, बहुत अच्छी आई है। शर्मिंदगी से अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। यकीनन फोर्ट्रेस में बनवाई होगी तुमने अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो अब भी कुछ नहीं बोल सकी। सही कह रहा हूं ना? वो अब बड़े नॉर्मल से लहजे में उससे पूछ रहा था। जुनैद, मैं आपको बता देना चाहती। जुनैद ने उसकी बात काट दी। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। क्या मैंने किया है? आपने नहीं किया, मगर जुनैद ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। और मैंने कोई वजाहत भी नहीं मांगी। क्या मांगी है? नहीं, मगर मैं फिर भी माजरत करना चाह रही हूँ। किस चीज़ के लिए? गलत बयानी के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर उसको झूठ कहते हैं जिससे आप गलत बयानी कह रही हैं। वो कुछ देर खामोश रही। ठीक है, आप इसे झूठ कह लें। मैं अपने झूठ के लिए आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ। फ़ायदा? अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो उसकी बात का क्या जवाब दे। मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे आपको बता देना चाहिए था। अलीज़ा ने कुछ देर के बाद उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें इस चीज़ पर अफसोस है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मगर तुम्हें इस चीज़ पर अफसोस नहीं है कि तुम एक अहमकाना काम के लिए वहाँ गई थी। जुनैद ने तल्खी से कहा। जुनैद, मैं आपको ये सब कुछ नहीं समझा सकती। उसने कुछ बेबसी से कहा। तुम मुझे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं समझा सकती क्योंकि ये बहुत इलॉजिकल है, ऐसा जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। सालेहा मेरी कोलीग और दोस्त है। उमर जहांगीर तुम्हारा फर्स्ट कज़न है। जुनैद ने उसी तरह कहा। मगर सालेहा के साथ ज्यादती हुई है। उमर जहांगीर के साथ भी ज्यादती हो रही है। जुनैद ने तुर्की बातुर्की जवाब देते हुए कहा। उमर जहांगीर इस सब का खुद जिम्मेदार है। सालेहा भी इसकी खुद जिम्मेदार है। हम गैर मुतालिक लोगों की वजह से आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? अलीज़ा ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। जब गैर मुतालिक लोगों के लिए सड़क पर पोस्टर पकड़कर खड़ी होगी तो फिर बहस तो होगी। अगर आज कोई उमर जहांगीर के लिए ऐसी ही कोई वॉक कंडक्ट करे तो तुम जाओगी वहाँ? अलीज़ा खामोश रही। जुनैद तल्खी से हंसा। नहीं जाओगी। मैंने तुमसे पहले कभी कहा था रिश्ते दयानतदारी मांगते हैं और तुम ये हकीकत तस्लीम करो या ना करो, मगर उमर जहांगीर तुम्हारा फर्स्ट कज़न है। जुनैद ने दो टोक लहजे में कहा। मैं अपने घर वालों को इस तस्वीर की क्या जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि मेरी मंगेतर अपने ही खानदान वालों के खिलाफ पोस्टर पकड़कर सड़क पर खड़ी है? अलीज़ा अपने होंठ काटने लगी। मैंने आपको बताया है, मैं बहुत खुशी से वहाँ नहीं गई थी। मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। नहीं, मैं ये वजाहत कबूल नहीं कर सकता। कोई मजबूरन कुछ भी नहीं करता जब तक कि अपनी मर्जी किसी न किसी हद तक उसमें शामिल ना हो। जुनैद ने उसी तरह तरशी से कहा। मैं आपसे एक्सक्यूज तो कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है अलीज़ा। जिस चीज पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही उसके लिए एक्सक्यूज मत करो। जुनैद ने दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर मैं और क्या करूं? आपको बता चुकी हूं कि
جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اس موضوع پر تم سے پھر بات کروں گا۔ اس کے لہجے کی خفگی اسی طرح برقرار تھی۔ اور رات کو میں تمہیں کھانے پر نہیں لے جا سکوں گا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے۔ اس نے کل بنایا ہوا پروگرام کینسل کرتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جنید نے فون بند کر دیا۔ علیزہ نے مایوسی سے اپنے موبائل کو دیکھا۔ آخر دوسرے میرا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں سمجھتے؟ عمر جہانگیر کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ تب بھی جب وہ غلط ہو، اس نے موبائل میز پر رکھتے ہوئے سوچا۔ شام کو وہ واپس گھر آئی تو نانو کا غصہ اسی طرح برقرار تھا۔ علیزہ کے ڈپریشن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم اس طرح مجھ سے جھوٹ بولو گی۔ انہوں نے رات کو کھانے کی میز پر بولنا شروع کر دیا۔ تم بہت خودسر ہو گئی ہو علیزہ۔ علیزہ نے خاموشی سے کھانا کھاتے کھاتے چمچہ اپنی پلیٹ میں پٹخ دیا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پر آپ سب اسی طرح مجھے ملزم ٹھہرا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہماری فیملی کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ تم سڑکوں پر پوسٹر پکڑ کر کھڑی ہو، اور وہ بھی اپنی ہی فیملی کے ایک فرد کے خلاف۔ نانو بری طرح مشتعل تھی۔ اس کے آنسوؤں نے بھی ان کو متاثر نہیں کیا۔ تم اب بچی نہیں ہو علیزہ، کس طرح کی حماقتیں کرتی پھرو، اور میں تمہیں کور کروں؟ انگیجڈ ہو، اپنی فیملی کا نہیں تو اپنے ان-لاز کا ہی خیال کیا کرو۔ کیا سوچتے ہوں گے یہ تصویر دیکھ کر وہ تمہارے بارے میں اور ہمارے بارے میں؟ اور خاص طور پر جنید، وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں، جس سے تم نے کل بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا کہ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ فورٹریس گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں سوچتا وہ اور اس کے گھر والے، بس آپ کو ہی فکر ہے، کیونکہ یہ عمر کا مسئلہ ہے، اور عمر کے خلاف تو آپ کبھی بھی سچ نہیں سن سکتی۔ بدتمیزی مت کرو علیزہ، نانو نے اسے ڈانٹا۔ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ عمر نے کیوں صالحہ پر حملہ کروایا تھا؟ اب اگر کروایا ہے تو بھگتے۔ عمر نے صالحہ پر کوئی حملہ نہیں کروایا، وہ اس کی تردید کر چکا ہے۔ آپ کیا بات کرتی ہیں نانو؟ وہ تردید نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ کیا یہ کہے گا کہ ہاں میں نے حملہ کروایا ہے؟ مگر اس سارے معاملے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم کیوں انوالو ہو رہی ہو اس میں؟ عمر جانے یا صالحہ؟ تم ہاں مخا۔ علیزہ نے نانو کی بات کاٹ دی۔ میں کیا انوالو ہو رہی ہوں؟ ایک واک اٹینڈ کر لی تو آپ سب مجھے اس طرح ملامت کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی عمر کو اس طرح ڈانٹا ہے جس طرح مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ جبکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور عمر بہت سارے غلط کام کرتا ہے۔ صحیح کام؟ کون سا صحیح کام؟ یہ سڑکوں پر کھڑے ہونا، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم اس طرح سڑکوں پر خوار ہوتی پھرو؟ شرم آنی چاہیے۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی عورت نے ایسے کام نہیں کیے جیسے تم کر رہی ہو۔ لوور مڈل کلاس والی ذہنیت ہوتی جا رہی ہے تمہاری، اور کل کو سکندر فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھے تو کیا کہوں اس سے میں کہ یہ سب میری تربیت کا نتیجہ ہے؟ وہ بولتی جا رہی تھی۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے غصے میں کھانا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں کام کر رہی تھی جب دوپہر کے قریب اسے پتا چلا کہ صوبائی حکومت نے صحافیوں کے احتجاج کی وجہ سے عمر کو معطل کر دیا تھا اور اس کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دیا تھا۔ آفس میں یہ خبر خاصی دلچسپی اور جوش و خروش کے ساتھ سنی گئی تھی۔ خاص طور پر صالحہ خاصی خوش تھی، اور علیزہ کو یہ خبر بھی اسی نے سنائی تھی۔ علیزہ نے اسے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد دی، مگر اس خبر کو سنتے ہی اسے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ شاید وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہی تھی کہ عمر کو بالآخر معطل کر دیا جائے گا۔ اسے یہی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح عمر بھی بچ جائے گا، مگر اب یہ خبر۔ عمر کے ساتھ ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے تھی۔ وہ آفس میں سارا وقت اپنی افسردگی کو دور کرنے کے لیے خود سے کہتی گئی، مگر اس کے ڈپریشن میں اور اضافہ ہو گیا۔ جنید نے اس دن بھی اسے فون نہیں کیا تھا، اور وہ جانتی تھی اگلے دن اخبارات میں اس کی معطلی کی خبر سن کر اس کی ناراضی میں اور اضافہ ہوگا۔ نہ صرف اس کی ناراضی بلکہ نانو کے غصے میں بھی، جو عمر کی معطلی کا ذمہ دار بھی اسی ہی سمجھیں گی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اگلے دن اخبارات میں عمر کی معطلی کی خبر پڑھنے کے بعد نانو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ علیزہ ناشتہ کرتے ہوئے بڑی خاموشی سے ان کی تند و تیز گفتگو سنتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم کو اندازہ ہے عمر کی معطلی سے اس کا کریئر
किस बुरी तरह मुतासिर होगा। मैं पहले ही तुम्हारी इस तस्वीर की वजह से अयाज और जहांगीर की बहुत सी बातें सुन चुकी हूँ। अपने खानदान के खिलाफ इस किस्म की रैलीज और वॉक्स में हिस्सा लेकर तुम्हें क्या मिल गया? कभी ऐसा होता है कि कोई अपने ही खानदान के खिलाफ इस तरह की हरकतें करे? उन्होंने इश्तियाल के आलम में बोलते हुए कहा। अयाज तो इस कदर नाराज हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। वो खुद तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने समझा बुझाकर उसका गुस्सा ठंडा किया। तुम्हारे लिए इन सब ने क्या क्या नहीं किया लीजा, और तुम हो कि खुद अपने ही खानदान को रुस्वा करने पर तुली हो। नानो, ये सब मैंने नहीं, उमर ने। अलीजा ने पहली बार अपने दिफा में कुछ कहने की कोशिश की। नाम मत लो उमर का, कुछ नहीं किया है उसने। जो भी किया है तुमने किया है। सालेहा, सालेहा, क्या है ये सालेहा? क्यों हमारे खानदान के पीछे पड़ गई है? और तुम उस लड़की को अपना दोस्त कह कहकर घर लाती रही। नानो से गुस्से में अपनी बात मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा था। अलीजा ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी उसकी कही हुई कोई बात भी उस वक्त नानो को समझ में नहीं आएगी। अपनी मौतली के 2 दिन बाद उमर लाहौर में था और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया था। उसने ये भी कहा था कि उसके खिलाफ ये तमाम इल्जामात लगाने वालों के सियासी मफादात हैं। उसने खास तौर पर अपने इलाके के कुछ सियासी घरानों को इस तमाम मसले की जड़ करार देते हुए कहा कि वो लोग उसकी ट्रांसफर करवा कर अपनी मर्जी के शख्स को वहां लाना चाहते हैं, और इसमें नाकामी के बाद उन्होंने सालेहा परवेज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑफिस में शाम तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही डिस्कस होती रही। सबके लिए ये बात हैरान कुन थी कि उमर जहांगीर ने इस तरह धड़ल्ले से उन सियासी घरानों का नाम लिया था जो सूबाई और मरकजी हुकूमत का हिस्सा थे। सबको यकीन था कि उसने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। अब ये शख्स नहीं बच सकेगा। पहले तो शायद ये बच जाता, मगर अब इन सियासी घरानों को इस तरह धड़ल्ले से इन्वॉल्व करने के बाद पीछे से उसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। हुसैन ने लंच आवर के दौरान कहा। वो उन 2 रिपोर्टर्स में से एक था जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने गए थे। मुझे तो अहमक लगा है ये शख्स। एक तो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमाकत थी, इस पर मजीद डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ, और दूसरे इस स्टेज पर इस तरह सियासतदानों को इन्वॉल्व करना, वो भी वो जो हुकूमत में है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। दूसरे रिपोर्टर नवाज ने तबसरा किया, मगर मुझे उस शख्स के इत्मीनान और सुकून ने हैरान किया। लगता ही नहीं था कि वो अपनी मौतली से परेशान है, और फिर जिस तरह वो अपने सवालों के जवाबात देते हुए 2 टोक अंदाज में हर बात से इनकार कर रहा था, मैं तो इससे खासा मुतासिर हुआ। मिस अलीजा, आपका ये कजन है टैलेंटेड। हुसैन ने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा घुमाते हुए अलीजा से कहा। सबकी तरह हुसैन की बात पर उसने भी कुछ मुस्कुराने की कोशिश की, मगर बाज दफा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट होना ही बंदे को मरवा देता है, ओवर स्मार्ट होना। नवाज ने लुकमा देते हुए कहा। मैं तो उस वक्त खासा हैरान हुआ जब उसने उन सियासी घरानों का बाकायदा नाम लेते हुए इस सारे मामले में इन्वॉल्व किया। कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, और वो भी तब जब वो मुअत्तिल बैठा हो। अब देखते हैं कल के दूसरे अखबारात उस पर कैसी खबरें लगाते हैं। नवाज ने चाय का कप उठाते हुए अपनी बात को ख़त्म किया। अलीजा ने उस शाम को एक बार फिर जुनैद से राब्ता कायम करने की कोशिश की। उसे नाकामी हुई। मोबाइल पर उसकी कॉल रिसीव नहीं की गई। उसने दोबारा उसके घर फ़ोन किया। फ़ोन फरी ने उठाया था। रस्मी अलैक के बाद उसने जुनैद के बारे में पूछा। जुनैद भाई अभी घर नहीं आए। फरी ने उसे इत्तला दी। ऑफिस में है? अलीजा ने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ऑफिस में ही हो। फरी ने लाइल्मी का इजहार किया। मगर ऑफिस तो बंद नहीं हो जाता इस वक्त? हाँ, हो तो जाता है, मगर बाज़ दफ़ा अगर काम ज़्यादा हो तो नहीं भी होता। वैसे बाबा तो घर आ गए हैं, इसका मतलब है काम ज़्यादा नहीं है। फरी ने उसे इत्तला दी। आप उनके मोबाइल पर रिंग क्यों नहीं करती? फरी को अचानक ख्याल आया। मैंने मोबाइल पर कॉल की है, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। अलीजा ने उसे बताया। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ कि क्या वो ऑफिस में है। फरी ने उसे होल्ड करवाते हुए कहा। चंद मिनट के बाद वो दोबारा लाइन पर आ गई। बाबा कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है, बाबा से कुछ देर पहले चले गए थे। फरी ने उसे इत्तला दी। आप या तो उनके मोबाइल पर दोबारा कॉल करें या फिर कुछ इंतजार करें।
वो घर आते हैं तो मैं उन्हें आपकी कॉल के बारे में बता दूंगी। मैं कुछ देर बाद दोबारा कॉल करूंगी। चलें ऐसा कर लें, वैसे वो आने ही वाले होंगे, परी ने कहा। अलीज़ा ने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन रख दिया। पिछले चंद दिनों से जुनैद से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ था। वो जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था और उसकी इस खामोशी ने अलीज़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। आज वो जुनैद से इस मामले पर एक बार फिर बात करना चाहती थी। रात 11 बजे के करीब उसने जुनैद को एक बार फिर फ़ोन किया। फ़ोन इस बार भी फरी ने रिसीव किया था। अलीज़ा की आवाज़ सुनते ही उसने कहा, भाई तो काफ़ी देर हुई घर आ गए थे और मैंने उन्हें आपकी कॉल का भी बताया था, बल्कि आपको फ़ोन करने का कहा था। क्या उन्होंने आपको फ़ोन नहीं किया? नहीं। तुम मेरी उनसे बात करवा दो, अलीज़ा ने उससे कहा। अच्छा आप होल्ड करें, फरी ने रिसीवर रखते हुए कहा। अलीज़ा इंतज़ार करने लगी। इस बार फरी की वापसी एक लंबे इंतज़ार के बाद हुई थी। मैंने उन्हें आपके फ़ोन का बताया है, मगर हैरत की बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कह दूं कि वो सो गए हैं। फरी ने रिसीवर उठाते ही बड़ी साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? इस बार फरी ने कदरे तशवीश से पूछा। हालांकि आप दोनों जिस मिजाज के हैं, ऐसे किसी वाक़े की तवक्को तो नहीं की जा सकती। आप ऐसा करें कि एक बार फिर होल्ड करें, मैं उनसे जाकर कहती हूँ कि आपने मुझे उन्हें जगाने के लिए कहा है। अलीज़ा ने उसे मना करना चाहा, मगर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। इस बार एक लंबे इंतज़ार के बाद उसे रिसीवर पर जुनैद की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें कोई काम था? रस्मी अलैक सलैक के बाद जुनैद ने बहुत सर्द लहजे में उससे पूछा। जुनैद, क्या ये ज़रूरी है कि मुझे कोई काम हो तो ही मैं आपको फ़ोन करूं? हाँ, बेहतर यही है। अलीज़ा को उसके लहजे में और अंदाज पर तकलीफ़ हुई। मैं वैसे ही आपसे बात करना चाहती थी, काफ़ी दिन से हमारी बात नहीं हुई, इसलिए तो इसके लिए मुझे जगाने की ज़रूरत तो नहीं थी। तुम सुबह मुझे फ़ोन कर सकती थी। मैंने आपको जगाया नहीं है। फरी ने मुझसे कहा था कि आप सो नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ वो कुछ देर खामोश रहा। ठीक है, पहले नहीं सो रहा था, अब सोना चाह रहा हूँगा। तुम बात करना चाहती थी, बात हो गई। अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। क्या आपकी नाराज़गी कभी ख़त्म होगी? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नाराज़ उस शख्स से होते हैं जिससे आपकी परवाह हो। तुमसे नाराज़ होकर तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोबारा फ़ोन मत करना। उसने इस बार अपनी बात अधूरी छोड़कर फ़ोन बंद कर दिया। अलीज़ा को बेख्तियार झुंझलाहट हुई। उसका दिल चाहा फ़ोन तोड़ दे। हर एक ने उमर के बजाय मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। उमर के बजाय मुझे माजरतें करनी पड़ रही हैं, मुझे वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और ये जुनैद ऐसा तो नहीं था, फिर इसे क्या हो गया है? एक छोटी सी बात को क्यों इस तरह राई का पहाड़ बना रहा है? क्या सिर्फ उमर जहांगीर की वजह से ये मुझसे इस तरह नाराज़ हो गया है? सिर्फ उमर की वजह से, जिससे उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे ये कभी एक बार से ज़्यादा मिला तक नहीं? क्या सिर्फ उस शख्स के लिए मुझे इस तरह इग्नोर कर रहा है? वो जूं जूं सोच रही थी, उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। क्या उसे मेरी परवाह नहीं है ज़रा बराबर भी कि उसके इस तरह के रवैये से मैं कितनी डिस्टर्ब हो रही हूँ? और ये उमर जहांगीर, कब तक ये शख्स आसेब की तरह मेरी ज़िंदगी पर मंडलाता रहेगा?